بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں جب میں ان کو بتاتا ہوں کہ میرا 85 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے. نووا سٹی کا جو لانچ تھا دیٹ واز ہیوج, اور اس کے بعد جو اس کا پیس ہے وہ ایک دم سے سلو ہو گیا, تو اس کے بارے میں سرکاری کچھ ہمیں کنفرم کریں. تو نووا سٹی اسلام آباد کا جو فیوچر ہے وہ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ ڈیو ٹو دا کرنٹ اکنامک سچویشن اس ٹائم پہ 35 to 40% ان کی پرائسز کم ہوئی ہوئی ہیں, نیچے آئی ہوئی ایسے ہی, لیکن ہماری پرائسز نہیں کم ہوئی. اچھا سر, مجھے کچھ آپ بتا دیں جو نیولی آپ نے پروڈکٹس لانچ کیے ہیں, 2.66 مرلہ کے کمرشلز ہیں اور 4 کنال کے فارم ہاؤسز ہیں, ان پروڈکٹس کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ جو چیزیں انیشلی سیل کی گئی تھی کمپنی کی طرف سے, ان فائلز کو یا ان چیزوں کے ریٹس کو سٹیبل کرنے کے لیے نووا سٹی کی مینجمنٹ اٹ سیلف کیا کر رہا ہے؟ السلام علیکم, دس از عمران ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں رائل بزنس سولوشن RBS کا یوٹیوب چینل. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نن ادر دین نوواس گروپ کے چیئرمین مسٹر چودھری جنید افضال صاحب. فرسٹ ٹائم RBS کے پلیٹ فارم پہ ہم ان کا ایک پوڈ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں, اور یہ بڑا ایک جو ہے تھینک یو سو مچ سر فار کمنگ, آپ کا ٹائم دینے کے لیے. اور اس پوڈ کاسٹ میں ہم کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے نووا سٹی اسلام آباد اور نووا گروپ کے باقی پروجیکٹس کے بارے میں, ٹھیک ہے؟ تو لے کے چلتے ہیں. ابھی ہم جو پہلا سوال کرنے جا رہے ہیں چودھری جنید افضال صاحب سے, سر کائنڈلی کچھ آپ کا جو ریئل اسٹیٹ کے اندر آپ کا جو پاسٹ ایکسپیرینس ہے اس کے بارے میں ہمارے آڈینس کو کائنڈلی تھوڑا سا ایلیبریٹ کیجیے گا پلیز. جی, تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. مجھ سے اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہے. جی جی. تو بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں جب میں ان کو بتاتا ہوں کہ میرا 85 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ دونوں چیزیں کور کرے گا. مائی فادر اسٹیبلشڈ شیر زمان کالونی, جو کہ میرے تایا ریسنٹلی اس ٹائم پہ ان کی ڈیتھ ہوئی تھی راولپنڈی میں. جی, راولپنڈی. جی جی. تو وہ 76 میں انہوں نے بنائی تھی. اس کے بعد میں پریکٹیکلی جو ہے فیملی بزنس میں آیا ہوں 2006 میں. پرفیکٹ. اس سے پہلے آئی ہیڈ اے ویرائٹی آف ایکسپیرینس, جس میں نان پروفٹ سیکٹر میں بھی پبلک سیکٹر میں بھی میں نے کام کیا تھا. اور 2006 میں ریئل اسٹیٹ, جو کہ فیملی بزنس تو ہمارا چل رہا تھا, بٹ آئی ٹوک اوور ون آف آور پروجیکٹس ان واو. تو مجھے اتنی نو ہاؤ آئی مسٹ سے کہ اس ٹائم پہ جب ہم نے جوائن کیا تو مجھے نہیں تھی. ٹھیک ہے. لیکن شروع سے ہی مجھے جب تک کہ کسی چیز پہ کمپلیٹ کمانڈ اور انڈرسٹینڈنگ نہ ہو جائے تو مجھے اندر ایک ارج رہتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے. تو وی اسٹارٹیڈ اٹ فرام دیئر, اور الحمد للہ اس کو ہم نے 20,000 کنال تک ایکسپینڈ کیا. زبردست. لینڈ ایکوزیشن, سیلز, آپریشنس, اس کے ساری پروسیسز چیزوں کو جو ہے وہ ہم نے کیا, اور الحمد للہ بڑا اچھے رسپانس بھی رہا. اور بہت اچھا, مطلب اس سے بڑی چیز آپ کو کسی بھی پروجیکٹ کی گارنٹی کی اس سے زیادہ بہتر کیا مل سکتی ہے کہ جب بھی ہم کوئی نیا سیکٹر لانچ کرتے تھے تو وہ اوور نائٹ ود ان اے ویک جو ہے وہ ہم اس کو سیلز کر لیں. یہ جو آپ کا نووا سٹی کا پروجیکٹ تھا. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے کچھ جو ہے فیملی ڈسٹریبیوشن ہوئی 2018 میں, اور دین پھر ہم نے ایک تو نووا سٹی اسکولز اسٹیبلش کیے. ٹھیک ہے. اینڈ 2021 میں ہم نے جو ہے نووا سٹی اسلام آباد لانچ کیا. جو ہے وہ اسٹارٹ کیا. تو جو ایکسپیرینس میرے فادر کا 35 ایئرس کا ایکسپیرینس تھا, میرے چچا کا 30 ایئرس کا ایکسپیرینس تھا, جو کچھ میں نے ان سے سیکھا, ٹھیک ہے, جو باتیں انہوں نے مجھے بتائیں کہ جی یہ چیز اس طرح کرنی ہے, یہ چیز اس طرح نہیں کرنی ہے, تو میں نے اس کو من و ان قبول کیا. I did not try to reinvent the wheel. ٹھیک ہے. تو وہ جو ان کا ایکسپیرینس تھا اور اس کا جو رزلٹ تھا وہ ایکومولیٹ ہوا, اور جب میرا اپنا ایکسپیرینس اس میں شامل ہوا, تقریباً 20 سال کا اس ٹائم ایکسپیرینس تھا, تو وہ سارا ملا کے میں بتاتا ہوں کہ جی میرا 85 ایئرس کا ایکسپیرینس. زبردست. کافی حد تک سر آپ نے کلیئر کیا. یہ ہمارے آڈینس کو جو جنید صاحب نے بتایا کہ اس سے پہلے ان کا پاس ایکسپیرینس کیا ہے, یہ بتانا بہت ضروری تھا. ایک پراپر لیگیسی ہے جس کو جنید صاحب کنٹینیو کر رہے ہیں. اور رائٹ سر, جو ہمارا دوسرا سوال ہے وہ ہے, مجھے کائنڈلی کنفرم کیجیے گا کہ نووا سٹی کا جو لانچ تھا دیٹ واز ہیوج, اور اس کے بعد جو اس کا پیس ہے وہ ایک دم سے سلو ہو گیا, تو اس کے بارے میں سر کائنڈلی کچھ ہمیں کنفرم کریں. not only that ہمارے سیلز پارٹنرز, the end users, ان کا جتنا رسپانس ہمیں آیا it was unprecedented. That was massive, exactly. جی, اور اس رسپانس کی وجہ سے کچھ مارکیٹ کے بڑے پلیئرز جو ہیں وہ شاید they were not very happy with it. تو ہمیں ایک غلط
اسکینڈل میں جس سے کہ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں تھا وہ ہمیں, لیکن آبویسلی جب اس طرح کی کسی چیز میں کسی کی انوالومنٹ آتی ہے تو لوگوں کی اپریہینشنس ہو جاتی ہیں. لیکن میں نے ہمیشہ سے زندگی میں جو ہے میرا پکا اصول رہا ہے کہ ہم نے وی ہیو ٹو بی, آپ کی نیت پازیٹیو ہونی چاہیے اور اس کے بعد پھر ہم نے ہر حال میں ڈیلیوری فوکسڈ رہنا. ٹھیک ہے. اٹ ٹک اس ڈیفینیٹلی, اس میں بہت سارے جب ایک فالس پرسیپشن ہمارے بارے میں کریٹ کی گئی تو اس سے ہمیں باہر نکلنے میں ڈیفینیٹلی ہمیں تھوڑا ٹائم لگا. ٹائم ٹیکنگ تھا, صحیح. وہ اس, لیکن الحمدللہ ہم نے جو ہے اس ٹائم پہ بھی تمام, ایک تو نہ ہم نے اپنا ڈیولپمنٹ کا پروسیس جو ہے وہ سلو کیا, اور اس میں تمام سیلز پارٹنرز کے ساتھ اور ہم اپنے اینڈ یوزرز کے ساتھ, ہمارے ریسپیکٹڈ کسٹمرز کے ساتھ ہم نے میکسیمم پاسبل سپورٹ کی. اور آئی مسٹ ایڈمٹ کہ ہمیں ان لوگوں کی بھی سپورٹ رہی. ٹھیک ہے. ان لوگوں کی سپورٹ کے بغیر ہم یہ جو ہماری فائٹ تھی یہ پاسبل نہیں تھی. اور اس میں الحمدللہ اللہ نے ہمیں سرخرو کیا, اور ہم نے آج ہم جس پوزیشن پہ ہیں, ہم نے ناٹ اونلی ڈیلیوری فوکسڈ, ہم نے فاسٹسٹ ڈیلیوری ود ان 4 months ہم نے پوزیشن ہینڈ اوور کیا فار دا پرائم بلاک. ایگزیکٹلی. پوزیشنیبل پلاٹس دیے. ہمارا اسکول ادھر آپریشنل ہو چکا ہے, ہمارا جنرل بلاک کا بیلٹ ہو گیا ہے, ہمارا کمرشل کا بیلٹ ہو گیا ہے. ہم ابھی عید کے بعد ہم جنرل بلاک کی ڈیولپمنٹ کا آغاز کرنے لگے ہیں, اور انشاءاللہ فرام day 1 آئی ایم سیئنگ دیٹ وی ول ڈیلیور بفور ٹائم انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. اور ہم وی اسٹل اسٹینڈ بائی دیٹ کمٹمنٹ, اور ہم فرسٹ پوزیشن آف دا جنرل بلاک جو ہے وہ انشاءاللہ ہم وقت سے پہلے جو ہے وہ ہینڈ اوور کریں گے. اٹ از رائٹ نیکسٹ کارنر کہ ہم اس کو بہت ٹائملی, ایٹ لیسٹ کو سوا سال پہلے ٹائم سے ہم انشاءاللہ فرسٹ پوزیشن ہینڈ اوور کر دیں فار دا جنرل بلاک. پرفیکٹ. میرا جو نیکسٹ کوسچن تھا وہ اسی جنرل بلاک کے حوالے سے تھا کہ اس کی ڈیولپمنٹ ابھی تک کیوں اسٹارٹ نہیں ہوئی, لیکن آپ نے کلیئر کر دیا کہ عید کے بعد آپ اس پہ کام اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. جی بالکل, اور ہم بڑے ماسو اسکیل کے اوپر اس کے اوپر. ٹھیک ہے, زبردست. اچھا سر, مجھے کائنڈلی کنفرم کیجیے گا, نووا سٹی جو ہے یہ آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کی جو ریئل اسٹیٹ ہے اس کے اندر کیا چینجز نووا سٹی اسلام آباد یا نووا گروپ لے کے آ سکتا ہے آنے والے ٹائم پہ؟ دیکھیے, ہم نے تو وہ پروسیس شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اور یہ میرے لیے خوشی کی بات ہوگی کہ اور لوگ بھی اس اسٹینڈرڈ کو ریز کریں گے اور امپلیمنٹ کریں گے. اس میں 2-3 چیزیں ہیں. فرسٹ آف آل, ابھی ہم نے اپنی پلاننگ کی سٹیج میں, میں ایک دفعہ آسٹریلیا گیا تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ڈفرینٹ فیملی پارکس بنے ہوئے ہیں. ایون جنگل میں بھی کوکاٹوز کو جو آپ فیڈ کرانے جاتے ہیں وہاں پہ آپ وہ سیڈز لیتے ہیں, وہ جنگلی کوکاٹوز تھے, کوئی ٹیم نہیں تھے. آپ ہاتھ پہ فیڈ رکھتے ہیں, وہ آ کے آپ کے ہاتھ پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں. اسی طرح سے بیچز پہ اور ادھر گورنمنٹ نے باربیکیو پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ سلنڈر کو آپ پش کرتے ہیں بٹن تو وہ 3 منٹ کے لیے آن ہو جاتا ہے, بیکاز کہ وہ سٹیکس تھوڑا سا جو ہے ہاف ٹن کھاتے ہیں. تو اس طرح, لیکن اس طرح کے پوائنٹس ہم جو ہے وہ ہم اپنے سیٹ اپ میں ہم نے نووا سٹی میں ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. وہاں پہ ہم ملٹیپل, جیسے ابھی برڈز ایویری جو ہے اس کے اندر برڈز ہم نے جو ہے وہ امپورٹ کروا کے منگوانا شروع کر دیے, اور اس کا بھی ہم انوگریشن کریں گے. مختلف پکنک پوائنٹس ہم دے رہے ہیں. سو فیملی اورینٹیڈ لائف اسٹائل ود دا ول کے فیملی اورینٹیڈ لائف اسٹائل وہاں پہ پرووائڈ ہو, یہ فرسٹ ٹائم یہاں پہ ہو رہا ہے. ہیلدی, ہم نے اٹ از دا فرسٹ پروجیکٹ ان پاکستان جس میں کہ بائیسیکل لین ہم نے ایڈ کیا. ٹھیک ہے. سو مین روڈ کے ساتھ اگر آپ دنیا میں کہیں پہ بھی جائیں تو وہاں پہ بائیسیکلس کو پروموٹ کیا جاتا ہے, بیکاز اٹس اے ہیلدی لائف اسٹائل. تو ہم نے اپنے مین بولیورڈ کے کراس سیکشن میں بائیسیکل لینز ایڈ کر دی ہیں. ٹھیک ہے. تو ہیلدی لائف اسٹائل پروموٹ کر رہے ہیں. اینڈ تھرڈ وچ از آلسو موسٹ امپورٹنٹ کہ ہم جب ریزیڈنس ہماری جو ہے نیکسٹ ایئر سے اسٹارٹ ہو رہی ہے, ان ریزیڈنٹس کو وی ول بی پرووائڈنگ ون آف دا بیسٹ services possible which are never provided anywhere in this part of the world. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ, اور I would like کہ یہ فیسلٹیز باقی پروجیکٹس میں بھی جو ہیں وہ آفر ہوں, اور جب وہ بھی آفر کریں گے تو ڈیفینیٹلی دا لیونگ اسٹینڈرڈس, دا فیسلٹی, دا ایز آف مائنڈ وہ لوگوں کو جو ہے بہتر پرووائڈ ہو. زبردست. ٹھیک ہے. اچھا سر, مجھے اب آپ کائنڈلی جو ابھی جس پروجیکٹ کے اوپر ہم اس پوڈ کاسٹ پہ فوکس کریں وہ نووا سٹی اسلام آباد ہے, تو نووا سٹی اسلام آباد کا جو فیوچر ہے وہ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی, ناٹ اونلی دیٹ کہ یہ ہمارا اپنا پروجیکٹ ہے, تو اپنا پروجیکٹ جیسے اپنے بچے جو ہیں وہ ہر کسی کو پسند ہوتے ہیں, لیکن کوئی ایک فیوریٹ ضرور ہوتا ہے. تو نووا سٹی اسلام آباد سے کیونکہ ہم نے
آغاز کیا تھا نووا گروپ کے ہاں. ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا, تو ڈیفینیٹلی جو ہے دس از مائی پرائم فوکس. اور الحمد للہ یو مسٹ ہیو آبزروڈ کہ پچھلے 6-8 مہینے میں ایوری ڈے وتھ گڈ نیوز کمنگ, ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, مارکیٹ سینٹیمنٹ بہتر ہو رہا ہے, زیادہ لوگ ہمارے ساتھ انگیج ہو رہے ہیں, اینڈ وی آر ناؤ اگین گیٹنگ اے ویری گڈ رسپانس فرام دا مارکیٹ. تو نووا سٹی اسلام آباد کے فیوچر سے ریلیٹڈ دیکھیں, میں انشاءاللہ بفور دا ریزیڈنٹ اسٹارٹ ہمارا جو M14 سی پیک انٹرچینج کے اوپر جو پروسیس وغیرہ ہیں اس پہ کام انیشیٹ ہونا ہے, وہ انشاءاللہ اس سے پہلے ہو جائے گا. زبردست, گڈ. which is the most important aspect in this project and in any other real estate project. اس کے علاوہ ایک اس کی alternate access کے اوپر بھی جو ہے وہ بھی ہم نے کافی ورکنگ کی. جی آپ کارگو روڈ والے ایکسیس کی بات کر رہے ہیں؟ جی اٹ از سری نگر ہائی وے سے کارگو روڈ سے جو ہے وہ ایکسیس, اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں. سو دیٹ از سم تھنگ جس میں کہ ٹول فری ایکسیس ٹو آر پروجیکٹ انشاءاللہ جو ہے وہ بھی بفور دا ریزیڈنس آئی ایم پریٹی شیور کہ اس سے پہلے ہم اس کو اسٹیبلش بھی کر لیں گے, پرووائڈ بھی کر دیں گے. تو ان اپروچز کی وجہ سے ایک اور اپروچ کے اوپر بھی جو ہے وہ ہم نے کام کیا ہوا ہے. سو اتنی آئیڈیلی لوکیٹیڈ ود 25 منٹس فرام F10 آپ کو جو ہے اکلا ڈی اے خان کے ایکسیس ہے, کراس سیکشن آف پشاور موٹر وے M1, اکلا ڈی اے خان M14 اینڈ لاہور, ان تینوں کا کراس سیکشن جنکشن. ٹھیک ہے. So in future 95% of the traffic moving out of the twin cities or coming into the twin cities has to go through this point. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. اتنی ideally located جگہ جو ہے ابھی گورنمنٹ از پلاننگ ہم سے کو تقریباً 10 کلومیٹرز کے ڈسٹینس کے اوپر, 8 to 10 کلومیٹر ڈسٹینس کے اوپر چائنا اکنامک زون کے اوپر ان کی پلاننگ چل رہی ہے. ٹھیک ہے. وہ کافی بڑے اسکیل کے اوپر جو ہے ایک اکنامک زون لے کے آ رہا ہے. یہ جو انڈسٹریل اسٹیٹ ایک لگ رہی ہے اس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جی انڈسٹریل زون جو ہے وہ اٹ از ناٹ مور دین 8 to 10 کلومیٹر فرام آر لوکیشن. ٹھیک ہے. تو وہ دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے ہیوج ایڈوانٹیج. بالکل ایسے اس کا بھی ڈیفینیٹلی جو ہے وہ یہاں کے ریزیڈنٹس کو اور کمرشل ایکٹیویٹیز کو بھی ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا, وہ ملے گا اس کو. تو the future of Nova City Islamabad, I can give you my word that it is very bright. انشاءاللہ. زبردست. اچھا سر مجھے کچھ آپ بتا دیں جو نیولی آپ نے پروڈکٹس لانچ کیے ہیں, 2.66 مرلہ کے کمرشلز ہیں اور 4 کنال کے فارم ہاؤسز ہیں, ان پروڈکٹس کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں the moment these approaches are established تو میں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ان ریٹس کے اوپر کوئی پروڈکٹ اویلیبل نہیں ہونا. 45 لاکھ روپے میں 2.66 مرلہ کا کمرشل اور کاسٹ آف لینڈ کے اوپر جو ہے میں چاہوں بھی تو, کیونکہ ڈیفینیٹلی اس کا اٹ ہیز اس کا اوور اسپل افیکٹ ہوتا ہے, زمین مہنگی ہو جاتی ہے, آپ کی باقی چیز جو ہے اوور آل امپیکٹ اس پورے ایریا کے اوپر آتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو وہ میں چاہتے ہوئے بھی آپ کہیں کہ جی ان ریٹس کے اوپر کوئی پروڈکٹ مارکیٹ میں اویلیبل ہوگی ود ان آر پروجیکٹ, اٹ از ناٹ پاسبل. سو اٹ ہیز اے ویری برائٹ فیوچر. آلرائٹ سر, مجھے کائنڈلی جنید صاحب آپ سے ایک چیز میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ہم لوگ بینگ مارکیٹ میں جب کام کر رہے ہیں, آپ نووا سٹی کو لے کے جو چیزیں انیشلی سیل کی گئی تھی کمپنی کی طرف سے, ان فائلس کو یا ان چیزوں کے ریٹس کو اسٹیبل کرنے کے لیے نووا سٹی کی مینجمنٹ اٹ سیلف کیا کر رہا ہے, کیا کر رہی ہے؟ جی میں ایم ویری گلیڈ آپ نے یہ کویشچن پوچھا ہے. اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ 3-4 چیزیں جو ہیں ہمارے یہ جو کسی بھی پروجیکٹ کا ایک نیچرل گروتھ ہوتی ہے, ایک نیچرل لائف سائیکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. الحمد للہ ایک تو وہ جو میرا خیال ہے کہ ڈیپ کا سائیکل تھا وہ ہم نے اس کو کراس کر لیا. نمبر 2 ہم نے وی ہیو براٹ اے لاٹ آف چینجز ود ان آور آرگنائزیشن ایز ویل. ٹھیک ہے. ہم نے پچھلے لاسٹ 4-5 منتھس کے اندر ہم نے اپنے جو ہمارے آرگنائزیشن کے اندر بہت ساری ویکنیسز تھیں, ٹھیک ہے, کچھ کمی کوتاہیاں ہر جگہ پہ, وہ آئی ایم اے ویری فین آف کائزن تھیوری, تو وہ ہم نے خود کو پہلے ریفائن کیا دوبارہ سے مارکیٹ کو ریوائیو کرنے کے لیے. اور ایک چیز آپ اور نوٹ کیجیے گا کہ اس ٹائم پہ جو اسٹیبلشڈ پروجیکٹس ہیں, آپ بڑے پروجیکٹس کا نام لے لیں, DHA ہو گیا, گلبرگ ہو گیا, یا اور جو پروجیکٹس ہیں, ڈیو ٹو دا کرنٹ اکنامک سچویشن اس ٹائم پہ 35 to 40% ان کی پرائسز کم ہوئی ہوئی ہیں, نیچے آئی ہوئی ہیں ایسے ہی, لیکن ہماری پرائسز نہیں کم ہوئی. آپ ایک یہ ویری امپورٹنٹ فیکٹر کہ ہماری پرائسز جو ہے وہ نیچے نہیں آئیں بلکہ کمپیریٹیولی امپروو ہوئی ہیں, بہتر ہوئی. ہم نے
हमारे कुछ कमर्शियल की प्राइसेस कम हुई थी, हमारे रेजिडेंशियल प्लॉट्स की प्राइसेस कम हुई थी, वो कम हुई हैं। एक चीज़ की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इन रेट्स के ऊपर कभी भी दोबारा कोई चीज़ नहीं मिलेगी। ठीक है। अब उसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ किसी कस्टमर को कोई अचानक ज़रूरत पड़ती है, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि दे हैव टू मेक श्योर कि वो जो है वो उसके अंडर प्राइस के ऊपर सेल ना करें, थोड़ा सा उसको वो कर लें। हमारी कंपनी की तरफ से मैकेनिज्म जो है वो इंशाल्लाह बाय ईद के बाद वो भी इन प्लेस हो जाएगा। जबरदस्त। विद दीज अप्रोचेस एंड विद द मार्केट एंगेजमेंट इट इज बाउंड टू गो अप। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह के करम से इट इज बाउंड टू गो अप। आई हैव नो डाउट कि इट इज एग्जैक्टली। तो लेकिन एट द सेम टाइम हम कंपनी की तरफ से भी इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये आपको बहुत जल्दी विद इन कमिंग मंथ्स आपको इसके बहुत बेहतर रिजल्ट स्टेबल हो जाएंगे रेट्स। ज़बरदस्त। इसके अलावा जुनैद साहब, आप पर्सनली हम लोग बहुत से ऑफिसेज में विजिट करते हैं रियल एस्टेट के हवाले से, लेकिन ये नोवा सिटी का जो ऑफिस है, ये आउट ऑफ द बॉक्स एक मैं बात आपको बता रहा हूँ। नोवा सिटी के ऑफिस में जब आज हम चौधरी जुनैद साहब से मिलने के लिए आए हैं पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने के लिए, तो आप यकीन माने कि इसके बहुत ही ज़बरदस्त और बड़े सीनिक किस्म के व्यूज़ हैं और हमें मतलब पाकिस्तान में या ऑफिस इस्लामाबाद में जितने भी रियल एस्टेट के ऑफिस हैं, इससे ज़बरदस्त लोकेशन ही आपने जो अपना ये जो बाहर का सारा व्यू रखा हुआ है बहुत आउटस्टैंडिंग है, बहुत ज़बरदस्त है। तो ये आपने खुद सेलेक्ट किया सारी चीज़ें, मतलब किस हवाले से आपने सारी चीज़ें देखी? जी, जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया तो मैंने जब ये चीज़ें देखी, वी हैड टू डू दिस एंटायर प्लेस। ठीक है। इसको हमने कम्प्लीटली रेनोवेट किया, हमने इसको अपने हिसाब से सेट किया। इवन फॉर दैट मैटर कि बिल्डिंग ये जितने भी जो विंडोज़ हैं ये सारी हमने डबल ग्लेज करवाई, सारा इसको डिज़ाइन हमने स्पेसिफिक अपने पर्पस से किया। जब आपने जहाँ पे रहना हो, Exactly. because we spend a lot of time in our offices and at our home. बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल तो वो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे ज़हनी सुकून होना चाहिए। अगर आप ज़हनी सुकून में, हम तो एक इस टाइम पे अक्सर मैं कहता हूँ कि हम एक बहुत टेंस एनवायरनमेंट में पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। बैक ऑफ द माइंड जो हमारे प्रेशर होता है कि जी आपने अभी किसी दुकान में, ऑफिस में गए हैं, घर में गाड़ी खड़ी की है, वापस जाएं तो पता नहीं गाड़ी होगी कि नहीं, तो उसका प्रेशर तो आपके जहन पे रहता है। तो यहाँ पे इट्स वेरी पीसफुल, काम, और इसका ग्रीनरी का आपकी वर्किंग पे, आपकी प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ता है। तो दैट इज़ व्हाई वी आर। ज़बरदस्त, वेरी गुड। थैंक यू सो मच जुनैद साहब आपके टाइम के लिए। इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको सर हम डिस्टर्ब करते रहेंगे आपका आउटपुट लेने के लिए, आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू।